بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. سب مل کے درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا دیکھیے سبحان اللہ، بچی 16 کی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ بچی بھی چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، بچہ ہو یا بچی ہو. بچی 17 کی ہوگی ابھی اس نے بھی کالج شروع کرنا ہے. 18 کی ہوگی اس نے اب یونی جانا ہے. 19-20 کی جب ہو جاتی ہے گھر والے رشتہ لے کے آتے ہیں بھی اس کی سٹینڈرڈ کا میٹ کا نہیں ہے بیکاز وہ تو پڑھ گئی ہے، بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماں اور باپ اس میں رکاوٹ بڑھ رہے ہیں. پھر بچی 21 کی ہوتی ہے بھئی اس کا سٹینڈرڈ اور ہائی ہوتا ہے. 20-30 تک جب جاتی ہے وہ تو اپنی کی لگام سے نکل چکی ہوئی ہے، وہ خود اپنے ڈیسیجن لے سکتی ہے، وہ اپنا کما رہی ہے. شی ڈونٹ نیڈ اینی ون. ٹھیک ہے، پھر اب ماں اور باپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی ایج نکلتی جا رہی ہے، اس کو کوئی بابا ہی مل جائے. ٹھیک ہے، اب 60 سال کے بابا اس کے پاس آتا ہے بھی ہاں اب تو 30-32 کی ہوگی، 60 کا بابا ہے، میرے 4 بچے ہیں اور سارے اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہیں، بس کرنا کیا ہے بابے کی لک آفٹر کرنی ہے اور ہم خوشی سے وہ دے رہے ہیں. جب 14 اور 16 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں ریڈی ہوں اس کام کے لیے، وائی ناٹ. دین ہمیں کیا، آپ کو کیا لگتا ہے ہم زیادہ عقل مند ہو گئے اور دین ہمیں غلط بتا رہا ہے؟ اس کی نیڈ ہے. جب پہلی دفعہ پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے نا تو ڈیزائر فطری ہے بچے اور بچی کے اندر آتی ہے. ایسے نہیں دین نے کہہ دیا بچی بالغ ہو گیا ہے تو اس کی شادی کر دو، لڑکا بالغ ہو گیا. اگر ہم کہہ رہے ہیں آج ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت ماڈرنزم معاشرے کا حصہ بنتے ہوئے جو اپنے آپ کو ہم بہت جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، ہم حقیقت کو پسند نہیں کریں گے. بچہ کہے گا نا مجھے یہ لڑکی پسند ہے یا لڑکی کہ مجھے لڑکا پسند ہے، اتنے ہم غیرت مند ہو جائیں گے، مرنے برانے تک چل جائیں گے، ان کی شادی نہیں کروائیں گے. ٹھیک ہے، تو تم نے پڑھنا ہے ابھی جاب ہاں، نہیں ہے ابھی کیسے اٹھاؤ گے، ان کو حرام کام کرنے کی اجازت دے دیں گے. وہ میری غیرت گوارا کر رہی ہے، وہ بے حیائی فحاشی کر رہے ہیں، وہ گوارا ہو رہی ہے. تو ہم اس معاشرے کا حصہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں نا. آج اپنے اندر یہ جھانکنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کو دور کرنے والا بنائے. ہمارے اندر جو کمیاں ہیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اندر جو کمیاں ہیں، کمیوں کا میں پتلا ہوں، میرے اندر آپ لوگوں سے زیادہ کمیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دین کے کرائٹیریا میں اپنے آپ کو رکھ کے اپنے آپ کو اندر دے جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا حصہ بنے، ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے. اس معاشرے کی برائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے دور نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریوڑ لے کے نکلے تھے، ساتھی تھے جنہوں بے شک تھوڑے تھے لیکن چند لوگ اکٹھے ہوں گے تو کریں گے نا. انڈیویجولی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں اکائی ہوں. اگر میرے ساتھ 2-4 اور لوگ جڑیں گے، اس چیز کا حصہ بنیں گے، آہستہ آہستہ ہم بھی ٹرینڈ سیٹر ہو جائیں گے. بھی اس نے ایسی شادی کی ہم بھی ایسے کریں گے، اس نے اتنا نہیں خرچہ کیا ہم بھی اتنا نہیں خرچہ کریں گے. اس نے وہی کسی اور کی بچی کی شادی کروا دی نا، ساری زندگی کے لیے دوسرے پہ احسان کر دے. وی اے گیور رادر دین ٹیکر. ہم کہتے ہیں مجھے مل جائے مجھے مل جائے مجھے مل جائے. اچھا، یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی بیفور وی ڈو دا دعا انشاءاللہ. ہم ساری ان لاز میں ہیں یا ان لاز بن چکی ہیں یا بننے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو آپ گروپ بنا لیں 2-3 تھوڑی ڈسکشن کر لیں دین انشاءاللہ تعالی وی ول کنکلوڈ. جب بچی آپ کے گھر میں آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈسکس کر لیں. بچی آپ کے گھر میں آ رہی ہے، آپ کسی کی بچی کو، بیٹا آپ کا ہے اور بچی کو لے کے آ رہے ہیں، ہاؤ یو کین میک دا بچی کمفرٹیبل ان دیئر ہوم. دیکھیں ہم بڑی خوشی سے شادی کر رہے ہیں، شادیاں ہو بھی رہی ہیں، کپڑے اور انجوائے 2-4 ویک مہینے ہوتا ہے، بعد میں اسی بچی کی ایسی سوا بناتے ہیں نا کہ وہ بچی کہتی ہے کہ میں واپس نہیں جانے والی. تو آپ اس پہ ڈسکشن کریں ہاؤ یو کین میک گیو دا اسپیس ٹو دا بچی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پچھلا گروپ کہ آپ مدر ان لو ہو، ٹھیک ہے، اب آپ کی جو بہو ہے، آپ کی بہو جو ہے شی وانٹس ٹو بی انڈیپینڈنٹ،
she wants to do her things herself, بٹ میں اس کے لیے تھوڑی کیئرنگ ہوں, تھوڑا شو کر رہی ہوں, اخلاقیات جس کو ہم کہہ لیں, ٹھیک ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. شی وانٹس ٹو بی انڈیپینڈنٹ, شی ڈونٹ وانٹ ٹو کہ مجھے کوئی کنٹرول کرے. لیکن آپ کو ان سے محبت ہے یا ان کی کنسرن ہو رہی ہے, ہاؤ یو ڈیل دس. شی ڈونٹ وانٹ ٹو, باہر جا رہی ہے فار ایگزامپل, وہ تو آپ کو بتانا نہیں چاہ رہی, لیکن ایز اے مدر ان لا, ٹھیک ہے, آپ چاہ رہے ہو کہ وہ آپ کو بتا کے جائے وائی دا پرسن, بہو آپ کی باہر جا رہی ہے. کچھ بھی ہیپن ہو سکتا ہے, دین میں ہے نا کہ میاں کو بتا کے جاؤ, ٹھیک ہے. اب میاں کو ہو سکتا ہے بتا دیا اس نے, اب آپ گھر میں کڑ رہی ہیں, پتہ نہیں بچی کتنے اٹھ کے چلی گئی, پتہ نہیں کتنے بچی چل گئی, ٹھیک ہے, بچی کہہ رہی ہے میری انڈیپینڈنٹ, میں نے اپنے میاں کو بتا دیا. اب ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈیل دس سچویشن ناؤ, ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کا. اچھا, آپ لوگوں کے پاس اب کیا ہے کہ تھرڈ پرسن آ رہا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ دوسری کی جو بہو ہے وہ ایسے ایسے ساس کے ساتھ کرتی ہے. اچھا نہیں, مطلب نیگیٹو ہی ہے, پازیٹیو نہیں ہوگا. اوبیسلی کوئی آپ کے پاس آئے گا اچھی سینیریو نہیں لے کے آئے گا, پازیٹیو نیگیٹو لے کے, انلیس یو آر ویری گڈ مدر ان لا اور کوئی پازیٹیو آپ کے بارے میں بات کرے. جب وہ آ کے کسی دوسرے کی ماں کی برائی کر رہا ہے, ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈیل ود دیٹ؟ یو وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ اور یو وانٹ ٹو اس کو اب کیسے کنڈیم کریں گے, کیسے اس سچویشن کو ڈیل کریں گے, ٹھیک ہے. آپ ادھر ہو جائیں, آپ ادھر آئیے, آپ اچھی طرح جو اس کے ساتھ, میں آپ کو 3 منٹ دیتی ہوں, ٹھیک ہے. آٹو کا دیکھو آپ, نہیں آپ نے ڈسکشن کرنی ہے, پھر ایک بندہ اپنا پوائنٹ بتائے گا مجھے کہ آپ نے کیا ڈسکشن کی ہے, تھوڑا مجھے اندازہ ہوگا نا کہ کہاں. چلے آ جائیں واپس, کیا نکلی دوسرے سن لے. میرے خیال کے مطابق کہ اگر جب وہ آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دو, کہ بجائے اس کے آتے کے ساتھ اسے بولو کہ ہم لوگ تو ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, یا ہمارے طریقہ کار ایسے ہیں. نہیں, اس کو تھوڑا ٹائم دو کہ وہ آپ لوگوں کو پڑھے, سمجھے کہ آپ لوگ کیا ہو. اور اگر وہ سمجھنے کے باوجود بھی, اگر وہ سمجھ کر بھی, سب کچھ کر کے بھی پھر آپ کی بات نہیں مانتی یا ریسپیکٹ نہیں کرتی, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس رشتے سے ہٹ جاؤ. یا بیٹے کے ساتھ ہے رشتہ, بہو کے ساتھ ہے, لیکن آپ اپنی وہاں پر انسلٹ نہ کرو. عزت سے ٹھیک ہے, اگر ٹھیک ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ جب بار بار زور دو گے تو مجھے لگتا ہے کہ رشتہ خراب ہوگا, آپ کی انسلٹ ہوگی. تو اپنی آپ کو تھوڑا پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ یا بچی کیا چاہ رہی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اوکے, اس کو اسپیس دیں. دیکھیں, ایٹ لیسٹ جو آج کی جو ریسرچ کہہ رہی ہے نا, بچی جو دوسرا اپنا گھر چھوڑ کے, اپنے سارے چھوڑ کے آپ کے پاس جاتی ہے. آپ لوگ فار ایگزامپل 6 لوگ ہیں, 7 لوگ ہیں گھر میں, آپ لوگ کو ایک بندے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس بچی کو آپ 7 لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور 7 انڈیویجول ہیں آپ لوگ. ایٹ لیسٹ اس کو 7 سال تو چاہیے ہوں گے نا, ایٹ لیسٹ. ہاں, منیمم 5 سال دے دیں, اس کے بعد حالات بہتر ہونا شروع. ہم سارے چلیے. اچھا, دوسرا یہ کہ سبحان اللہ, سنت سے کوئی ایسی اس کی مثال, گیونگ دا اسپیس. مدر ان لا جو ہے کتنا انٹرفیئر کر سکتی ہے؟ سنت کے حساب سے تو مدر کو تو نہیں اتنا انٹرفیئر کرنا چاہیے, مجھے لگتا ہے مدر کا کوئی ہے ہی نہیں اگر دیکھا جائے نا. ہم نے دین کو اور کلچر کو گڑبڑ کر دیا, ہم نے کلچر کو دین بنا دیا, جو کہ دین تھا اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. ٹھیک ہے, ہم بچی کو لے کے آتے ہیں اپنے غلام بنا کے, ہمارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال پیچھے چل پھر رہے ہیں, ان کو کھانا بنائے, صفائیاں کرے, سارا کچھ کرے. لیکن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, بچی کا حق ہے. اگر بچی کہہ رہی ہے کہ آج میں ریسنٹلی بات پتہ چلی, سارا ہال بک, سارا کچھ بک, کیا بچی کی ڈیمانڈ تھی, مجھے اپنا گھر چاہیے. یہ اس کا حق تھا. انہوں نے شادی توڑ دی, انہوں نے ظلم کیا. ٹھیک ہے, بچہ نہیں افورڈ کر سکتا تھا, اس کے کئی حل نکل سکتے تھے. صرف اس لیے نہیں گھر لے کے دیا بیکاز ماں باپ اکیلے ہیں یا ماں باپ کی یہ لک آفٹر نہیں کر سکتی. میں کہتی ہوں آج کے دور میں اگر دیکھا جائے نا, ہم اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں ایز اے مدر ان لا, تو بچوں کو پہلے ہی سیپریٹ کر دیں. وہ چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہے نا, اس سے آپ بچ جائیں گے.
سب سے ہاں وہ علیحدہ بات ہے، اگر اکٹھا رہنا چاہتے ہیں اچھے سے ہو رہا ہے یہ سلسلہ تو جلنے دے، الحمدللہ اس سے اچھی بلیسنگ کوئی ہو ہی نہیں سکتی جی. لیکن آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ اخلاقیات کے اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہے. ادھر ادھر کے اسکالرس کو سن کے انہوں نے بھی کھلے کہہ دیا کہ مدر ان لا کے جو لک آفٹر ہے نا بہو پہ نہیں ہے، ماں لیتی ہے. اخلاقیات کہاں ہے پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کا درس دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے یہ نہیں کہا تھا مدر ان لا تیری کچھ نہیں لگتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پیار سے اگر چاہتے ہو اپنی میاں کا دل جیتنا کیا ہے، اس کے ماں باپ کو عزت دو، ان کو رسپیکٹ دو. اگر عزت اور رسپیکٹ دے گی تو میاں آپ کے ماں باپ کو، ہم جو چاہتے بس میرے ان لاز، میری ماں، میری بہن، میرے رشتے دار جو لڑکے کے وہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ تمہارے دشمن ہی دشمن ہے. بیلنس آ جاتا ہے نا دونوں. ہاں تو بیلنس رکھ کے چلنا ہے. میں عزت کروں گی تو عزت کرواؤں گی، عزت دوں گی تو عزت ملے گی. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ میں گیور بن رہی ہوں تو وہاں پہ ڈاٹر ان لا کو بھی گیور بننا پڑے گا. مدر ان لا کہاں تک بیچاری گیور بنتی رہے گی؟ ایک حد ہوتی ہے نا کہ آپ دونوں کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. اوکے گڈ. اوکے آپ لوگوں کا جی ہمارا یہ تھا کہ وہ باہر جا رہی ہے تو وہ آپ کو بتائے یا آپ اس کے پوچھیں کہاں تک ہمارا حق ہے. ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ ہسبینڈ کو بتاتی ہے فیر انف، وہ دونوں کی عزت کا مسئلہ ہے. وہ اس کو بتا کے جا رہی ہے تو ٹھیک ہے. ہمیں سلام کیا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ باہر جا رہی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے اللہ حافظ. اور ہمیں ان کے ٹانگ اپنی نہیں ڈالنی چاہیے، ان کی لائف میں نہیں. مجھے حق ہے کہ میں پوچھوں کہاں جا رہی ہو؟ نہیں مجھے کوئی حق نہیں ہے. مجھے کوئی حق نہیں ہے میں پوچھوں بہو کو کہاں جا رہی ہو. سنت سے کوئی مثال، کیونکہ ہم اپنی باتیں نہیں کریں گے، ہم دین اور سنت سے کوئی ایسی مثال ملتی ہے. ایگزیکٹلی. اور ان کی مدر کو رسپیکٹ دیتے تھے اور بتاتے تھے، وہ تمہاری ماں ایون تو نان مسلم تھی، کہ ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، وہ شو کر کے دکھائی. پھر ایک اور چیز بھی کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوٹا ہی کر دیا، سیپریٹ کیا. ہم جب سیپریٹ کی بات آتے ہیں تو وہاں پہ چڑ پڑتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ پتہ ہے وہی بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں اکیلے ماں باپ بیچارے ایک ہی کریں گے، اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں بچے پہ رلائی کریں. یہ شرک آ جاتا ہے یہاں پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا پرووائڈر ہے، اسی نے ہمیں جس طرح لکھا وہ گورنمنٹ تقدیر میں لکھ دیا ہے. میرے کرنے سے وہ بچہ رہے گا نہیں رہے گا. یہ سوچتے ہیں کہ یہ الگ ہو گیا تو انہوں نے پرواہ نہیں کی. انہوں نے پرواہ نہیں، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ پرواہ کرنے والے، کیونکہ آپ انٹرفیئر ہی نہیں کر رہے ان میں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا 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 ہی سکھائی، دین نہیں نہ انجیکٹ کیا. مسئلہ یہ ہے بگننگ سے لے کے کمیونٹی اسکول یہ پلے گروپ کہیں دین تھا ہی نہیں. اور جب میں بوڑھی ہو جاتی ہوں پھر دین بڑا سے میرے سر پہ منڈلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گوروں میں آ کے ان کی تربیت ان کے اندر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، مگر جو ماں نے کی ہوئی ہے وہ نہیں کی. ماں جہاں پہ غلطی ہم سے ہوتی ہے، ہم جس وقت ان کو دین دینا چاہیں گے تا نہیں دیتے. مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے جب وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی مجھے بھی سمجھ آتی ہے، پھر میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، سوری انہوں نے سارا کچھ لے لیا آلریڈی. کہتے ہیں نا 2 سال کے بچے سے وہ چیز انجیکٹ کرنا شروع کریں. دیکھیں بدلے وہ اگر ان کے دل میں یہ چیز شروع سے ڈالی ہوتی میرے ماں باپ ہیں، میری رسپانسبلٹی ہے، تیسرے بندے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر بیٹی ہے تو بیٹی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر میاں اس کو کرنے دے رہا ہے تو 100 بسم اللہ وہ جا کے ماں کے لک آفٹر کرے. یہ بیٹے کی رسپانسبلٹی ہے، بیٹے سے پوچھو گے اور بیٹی سے ہوگی، بہو سے نہیں ہوگی. کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں صرف ماں کی انٹرفیئرنس سے، کیونکہ بہو نہیں ٹیک کر رہی. بیٹی کو وہی بات کہتے ہیں بیٹی ٹیک. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے نا بڑے نازک ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں اگر میں آج بدل جاؤں گی نا، اپنی سوچ پازیٹیو کر لیں، یقین کریں ہر گھر اپنے گھر میں خوش رہے گا، ہر کوئی. اور دوسری بات ساتھ ہی جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت، اس میں تربیت بھی بعد میں آتی ہے. میں نے کسی کا سنا، انہوں نے کہا کہ میرا باپ بہت ظلم کرتا رہا تو میرا اس کی خدمت فرض ہے. انہوں نے کہا کہ باپ جب ماں باپ آ جاتے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھے ماں باپ، کہا ماں باپ وہ مسلمان نان مسلم مارنے والے پیٹنے والے وہ فرض ہے بچے پہ. یہ چیز ہے کہ ماں باپ وہاں پہ بچہ بےچارا ہو جاتا ہے نا، پس رہا ہوتا ہے بچہ، چاہ رہا ہوتا ہے میں نے سارا دن کام کرنا ہے، میرے ماں باپ کی لک آفٹر میری بیوی کرے. نہیں، بیوی نہیں، اس نے خود کرنی ہے، کر کے دکھانا ہے. بیوی خود ہی کرے گی، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیونکہ اگر دیکھا جائے نا تو ماں باپ کے لیے الفاظ یہ بھی تو بولے گئے، صرف یہی نہیں کہا گیا یہ تمہارے لیے جنت ہے، یہی کہا گیا جب ماں باپ بڑھاپے میں آ جائے وہ تمہارے لیے دوزخ بھی بن سکتے. کیوں؟ وہ یہ نہیں کہ ہائے مطلب کام کرنا دوزخ ہے، نہیں، اگر آپ ان کی نافرمانی کر رہے ہو، آپ کچھ غلط کر رہے ہو، اوبیسلی آپ دوزخ کی طرف جا رہے ہو. کی حدیث ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. کیا ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ ایمان والی عورت کو ہاں، ہم اس غلط فہمی کہ ہمارے ہاں جی
جو اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے گی وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, وہ اس کے لیے جنت کا راستہ بنے گا. ہر ماں جنت کے لیے نہیں, ابو جہل کی ماں جنت میں جائے گی, نو. بچے کی جو تربیت نہیں کرے گی بچہ غلط راستے پہ جائے گا, ماں اس بچے کے لیے جنت نہیں ہے. ہر عورت کے, ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کے پیچھے کرائٹیریا, اس کو دیکھیں, الفاظ کا چناؤ کریں. اچھا آخری والا سن کے ہم لیٹ ہو رہے ہیں. آپ لوگ بہو آپ چغلیاں کر رہی ہے, آپ سے برائیاں کر رہی ہے. تو پھر کیا کریں گے, پہلے تو سن لیتے ہیں بتانے کا نہیں آئے تو اس کو پہلے کیا کہ ہمارے گھر کا معاملہ میں خود ہی پوچھ لوں گی اس سے. ہم ایسا کرتے ہیں. یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اور آپ کو آ کے اپنی چغلیاں یا میری بہو آپ سے آ کے کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو پتا ہے میں آپ کی فرینڈ ہوں, تو آپ میری چغلی آپ کے پاس آ کے لگا رہی ہے. ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈیل دا, یو وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ, آپ اس کا پارٹ بنو گے یا آپ اس کو سمجھاؤ گے؟ آپ سمجھا رہے ہو تو وہ نہیں سمجھ رہی, کیا کرو گے؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ میرے ساتھ یہ کام نہیں ہوا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. نہیں بتائے گی تو سب سے مین چیز ہے کہ اس کو جتنا بھی پازیٹیوٹی سے ہو سکے اس کو بتائیں گے. اس کو ڈیسیژن لینا چاہیے وہیں پہ. کیا کہ مدر ان لا کے پاس میری بہو جا کے میری شکایتیں میری فرینڈ سے کر رہی ہے, میری فرینڈ کو اسی وقت ڈیسیژن بنا لینا چاہیے. ون سائڈڈ ڈیسیژن سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ون سائڈڈ ڈیسیژن نہیں لیا تھا. تو آپ اس کو اسی وقت جب فرینڈ ہو تب تو وہ بڑی ظالم ہو کے آ رہی ہے, بڑی مظلوم ہو کے آپ کے پاس آ رہی ہے, کیونکہ وہ ون سائڈڈ چیز بتا رہی ہے. لیکن وہ نہیں سمجھ رہی نا, وہ مشکل سے گزر رہی ہے, پرابلم سے گزر رہی ہے. اس کے سامنے لے کے آئے, بات کرتے ہیں, دونوں کو سمجھاتے ہیں. ہاں انہیں یہ چاہیے تھا کہ میری دوست ہے, میں اپنی دوست سے بات کروں ود آؤٹ اس کی بہو کا ذکر کیے بغیر کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, کہ یہ نہیں جا کے کہ آپ کی بہو نے مجھے یہ شکایت کی ہے, بلکہ مجھے ایسا فیل ہوا, میں 2-4 دفعہ آئی ہوں, مجھے یہ فیل ہوا ہے. اف یو ڈونٹ مائنڈ ٹو ٹیل, بتانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بتانا چاہتی تو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن اسی وقت میں ڈیسیژن نہیں بنا سکتی. ایک سائڈ کا سن کے آپ اس کو ضرورت آ گیا ہے نا. نہیں ہوتا, دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں باتیں کر رہی ہے, میں پتا تو کروں. لیکن ہم جس طرح لیتے ہیں نا, انسان ہے, غلطی شیطان کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں نا, اور شیطان پھر اچھی طرح سے نچاتا ہے. خیر انشاءاللہ تعالی ہم دعا کر لیں. یہ بیٹا سی میں اب دعا کرنے لگی ہوں جس کے لیے سارے لوگ آج یہاں پہ آئے ہیں الحمدللہ. چلو اسی چیز نے آپ کو ڈائریکٹ کیا, کچھ سیکھ کے جائیں گے, کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی بھی بات جو میں نے کی ہے نا, پلیز اس کو دل پہ نہ لے, یہ میری بات نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میرے اندر کمیاں کون سی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے اور بچی کی جب نکاح ہوا اس کے لیے جو دعا کی, آئی وڈ لائک ایوری ون ٹو ریڈ آفٹر می انشاءاللہ تعالیٰ, اور دل سے یہ دعا پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف میرے بچے اور بچی کے لیے بلکہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے لیے, جن کے ہونے جا رہی ہیں ان کے لیے, اور جن جو فیوچر میں بنے ان کا نکاح ہوگا, اس بندھن میں بندھیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. سب مل کے درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین اللہم آمین. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے اس نکاح کو مبارک کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتوں سے بھرپور کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شادی میں, اس نکاح میں خیر, نیکی, تقوی جمع کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپس میں پیار, محبت, اتفاق, اتحاد پیدا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نکاح کو نہ صرف اس خاندان کے لیے بلکہ اگلے خاندان کے لیے اور اگلی نسلوں کے لیے باعث برکت اور باعث سکون کا ذریعہ بنا دے. جس مقصد کے لیے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک عورت مرد سے نکاح کرے سکون کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، وہ نہ صرف آنکھوں کا ٹھنڈک بنے بلکہ دل کا وہ سکون بنے، ایک دوسرے سے وہ ان کو آپس میں سکون ملے. آمین. یا ربی یا کریم ہمیں اپنے اندر جھانک کر اپنی غلطیوں کو دور کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکے جن کو تو نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی میں رہتے ہوئے آنے والی ابدی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کر سکیں. ہمارا ہر لمحہ ہر کام تیری رضا کے لیے خاص کر دے. اے اللہ ہمیں اخلاص والی زندگی اور اخلاص والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک گیور بنے، ہم دوسروں کو دینے والے بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تھوڑی سی تکلیف جو ہے، یہ تھوڑی سی قربانی دینے کے بعد جو راحت ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ملنے والی ہے، ہم ان لوگوں میں شامل فرما لے. اے اللہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں اس پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جتنی بہنیں یہاں پہ آئی ہیں ان سب کی دلی خواہشات جو ہیں ان کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہماری قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں سے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو دین کے راستے پر جو ہے پسند فرما لے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم بہت خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، گناہوں سے زندگی بھری پڑی ہے. یا مالک تو ہمیں معاف فرما دے، اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تیری نافرمانی کر دیتے ہیں میرے مالک، ہمیں معاف فرما دے. اے ہمارے رب ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، ہمارے بچوں کے ایمان کو سلامت رکھ، اور آنے والی نسلوں تک ہماری جو بچے ہیں ان کے ایمان کو سلامت رکھ. یا اللہ اس راستے پر لانے کے بعد، اس راستے پر چلنے کے بعد ہمیں اس سے دور نہ کرنا. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، تجھ سے استقامت مانگتے ہیں، ہمیں مرتے دم تک ایمان جیسی نعمت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یا رب کریم ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سب کے لیے ہمیں صبر چاہیے، ہمیں ہمت چاہیے، استقامت چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے باہمت بنا دے، ایک دوسرے کے لیے استقامت پر چلنے والا بنا دے. یا ربی یا کریم یا مولا یا رحمان یا رحیم ہم اپنے ارادوں میں بہت کمزور ہیں، اپنے وعدوں میں بہت کمزور ہیں. اے ہمارے رب ہمیں تھام لے، ہر لمحہ ہمیں تیری محتاجی کی ضرورت ہے. اے پروردگار ہم لمحہ بھٹکتے ہیں، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو نیکیوں سے بھری ہوئی ہو. اے اللہ اے ہمارے رب ہمارے وقت میں برکت ڈال دے. یا رب ہمارے اندر صبر پیدا کر دے، ہمیں دوسروں کو معاف کرنے والا، دوسروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، دوسروں کو شرمندہ نہ کرنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھ سے ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے. جس کو تو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے پروردگار، اس کے گناہوں کو تو معاف فرما دیتا ہے. ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. ہمیں اپنے گناہوں پر جو ہے شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں اپنے اعمال کی فکر دے دے. لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، اس کی فکر سے اللہ ہمیں آزاد کر دے. لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اے پروردگار اگر وہ سنت کے خلاف ہے تو ہمیں ان سب سے لاپرواہ کر دے، ہم سب سے ہمیں بیزار کر دے. اے پروردگار ہمارے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھنا کہ ہم ان کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں، اور ہم تیری امانت میں دیتے ہیں. تو ایسا امانت دار ہے جو کہ خیانت نہیں کرتا ہے. پروردگار عالم ان کو دین اور ایمان کی زندگی عطا فرما دے. اے پروردگار ہمارے بچوں کو ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر نقصان سے محفوظ فرما دے. اے ہمارے رب ہمارے بچوں کو ہر بیماری سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہماری اولادوں کے دل میں اپنی محبت ڈال دے. اے پروردگار عالم اے رب کریم ہمارے بچوں کو اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما لے، اور ان کو دین کی عبادت اور اخلاق میں بہترین لوگوں میں شامل فرما لے. اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا لے. اے پروردگار ہمارے بچوں کو حلال کے ذریعے حرام سے روک دے. اے پروردگار ہمارے بچوں کو حلال کے ذریعے حرام سے روک دے.
اپنا فضل اور کرم کر دے پروردگار عالم، اب وہ کسی کے محتاج نہ ہو اے پروردگار عالم۔ جس طرح تو نے اپنی کتاب قرآن پاک کی قیامت تک حفاظت کی، اسی طرح ہمارے بچوں کو شیطان سے محفوظ رکھ اے پروردگار۔ تو جو ہے تو بہترین شیلڈ ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، کہ شیطان ہمارے تک آنے نہ پائے اے پروردگار۔ وہ تمام بیماریاں جو روح اور جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس سے محفوظ فرما دے اے رب رحمان، اے رب کریم۔ ہم اپنے بچوں کو جو ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں تیرے سپرد کرتے ہیں پروردگار، ہر لمحہ ہر گھڑی انہیں اس عظمت کے ساتھ محفوظ رکھ ہے پروردگار عالم۔ اے اللہ ہم تیرے صمد نام کے، تیری عظمت کے نام کے ساتھ ہے پروردگار عالم، تمام تر اپنی اولادوں کو، ان کی آنے والی اولادوں کو تیرے سپرد کرتے ہیں پروردگار عالم۔ ان کا تو نگہبان بن جائے پروردگار، ان کے شیطان سے محفوظ فرما لے اے پروردگار عالم۔ ہماری اور ہماری اولادوں کی عمر میں صحت اور عافیت پیدا کر دے، اپنی اطاعت اور رضا کے ساتھ برکت عطا فرما دے یا رب کریم۔ ان کے بدن، ان کے کان، ان کی آنکھ، ان کی جان، ان کی اعضاء سارے جو ہے اس میں عافیت پیدا کر دے، ان میں برکتیں عطا فرما دے اے پروردگار۔ وہ ساری چیزیں تیرے دین کے راستے پر لگنے والی ہوں اے پروردگار۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا دے اے پروردگار، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اے پروردگار۔ ہم ہر آفت، ہر برائی سے، ہمیں ہر بیماری سے، ہر شر سے جو ہے، ہر حاسد سے جو ہے بچا، ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی پروردگار عالم۔ ہم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ، ہماری حفاظت فرما اے پروردگار عالم۔ ان کی آنکھ کو نامحرم کے دیکھنے سے، ان کے دل کو نامحرم کی محبت سے مبتلا ہونے سے بچا لے اے پروردگار۔ یہ فتنہ ہر طرف اتنا زیادہ ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی جو ہے ہمارے بچے اس فتنے میں جو ہے وہ پڑھتے جا رہے ہیں پروردگار عالم، ان کی حفاظت فرما دے اے اللہ۔ ہماری اولادوں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے اے اللہ، ہماری اولادوں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے اے اللہ۔ ہماری اولادوں کی نیک بخت بنا دے، ان کو وہ جہان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرما دے یا رب کریم۔ جتنے بھی فوت شدگان ہیں ان سب کی مغفرت عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اے پروردگار عالم۔ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے پروردگار عالم۔ فلسطین میں، غزہ میں، جہاں جہاں پر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں پروردگار عالم، ان کی حفاظت عطا فرما یا رب۔ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو نیک اور صالح زوج عطا فرما، ان کے لیے رشتوں کے دروازے کھول دے اے پروردگار عالم۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے پروردگار عالم۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صحت مند، نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے پروردگار عالم۔ اے رب العزت، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے زمین و آسمان کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے اے پروردگار عالم۔ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں اے پروردگار عالم۔ تیرا یہ وعدہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ دعا مانگی جاتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے پروردگار عالم۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کی کوشش کی، ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہمارے بچوں کے حق میں قبول فرما لے اے پروردگار عالم۔ یہ بچے جو ہیں اپنے اس نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں پروردگار عالم، ان پر اپنی رحمت، اپنی شفقت عطا فرما اے پروردگار عالم۔ ہمارے لیے ان کے دلوں میں محبت اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دے اے پروردگار۔ ہمیں ان کو سمجھنے والا اور ان کو ہمیں سمجھنے والا بنا دے اے پروردگار عالم۔ اے ہمارے پروردگار عالم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ۔ اے پروردگار، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ۔ جو بیمار ہونے کی شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ۔ جو قرض دق کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں پروردگار، ان کے قرض کے بوجھ کو ختم کر دے ان سے اے رب العزت۔ ہمارے شیطان کی بیماریوں سے، جو کہ گندی بیماریاں ہیں، ان سے محفوظ فرما دے، ہمارے بچوں کو اس سے محفوظ فرما دے اے پروردگار عالم۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا رب کریم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اے پروردگار عالم۔ ہمارے حق میں جو دعا ہم نے مانگی ہے صحیح ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اس کو قبول فرما لے۔ ہمارے بچوں کے حق میں بہتر ہے، اس کو قبول فرما دے اے پروردگار عالم۔ ہمیں پیار محبت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آپ تمام بہنوں کا یہاں پہ آنے کا، اپنا ٹائم دینے کا
ہماری خوشی میں شامل ہونے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا بلانا آپ لوگوں کو قبول کرے. یہاں اٹھنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ جو ہیں آپ اس پہ خود کو پراؤڈ فیل کریں. یہ نہ سوچے کہ دوسرا کیا آپ کے بارے میں سوچتا ہے. ہر کوئی آپ کو اپنی عینک سے دیکھے گا. جس طرح وہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے کسی کے لیے آپ بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے, کسی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات ہی نہ کرو, کوئی کہتا ہے یہ جھگڑالو ہے, کوئی کہتا ہے یہ چگلیاں کرنے والا ہے. دوسروں کو ہم کبھی بھی فٹ نہیں کر سکتے, کبھی ہم خوش نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمیں بنایا ہے ویسا رہنے کی کوشش کریں, اور اللہ کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ عمل کریں گے, دوسروں سے بے فکر ہو جائیں گے. یہ بات پلے باندھ لیں. اگر ہم دوسروں کی فکر کریں گے تو دوسرے اپنے اوپر نچاتے رہیں گے اور ان کی فکر کرتے جائیں. فکریں کر کے ہم قبر میں جا پہنچتے ہیں اور کوئی ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں آتا. تو جزاک اللہ خیر آپ لوگوں